بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، بما اہل و عیال عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کل جو پاور شو کیا اس راولپنڈی کے اندر، اسے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاور شو کہا جا رہا ہے، اور اس پاور شو کو کہنے کی وجہ بھی ہے کیونکہ حقیقتاً اگر دیکھیں تو چاہے لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ ہو، موٹر وے ہو، یا پشاور والی سائڈ سے موٹر وے ہو، جی ٹی روڈ ہو، کشمیر والی طرف سے روڈز ہوں، یا پنجاب کے اندرون علاقوں سے ہوں، سندھ کی طرف سے ہوں، بلوچستان کی طرف سے ہوں، صوبہ کے پی کے کی طرف سے ہو، کہیں سے بھی اگر آپ نظر ڈالیں تو قافلے سارا دن عمران خان کے جلسے میں شرکت کے لیے راولپنڈی پہنچتے رہے، اور محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ بظاہر پی ڈی ایم کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چند افراد تھے اور اس میں زیادہ افراد شامل نہیں تھے اور ایک فلاپ شو تھا، لیکن اس کے باوجود حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور حقیقت برعکس نظر بھی آئی، لوگوں نے دیکھا بھی۔ ایک عوام کا جمع غفیر تھا، ایک عوام کا سمندر تھا جو امڑ کر آیا راولپنڈی کے اندر، اور لوگوں نے عمران خان کے ساتھ اس کو اظہار یکجہتی کے طور پہ شامل ہوئے۔ اب ناظرین آ جائیں، عمران خان صاحب نے جو اپنی باتیں کی، انہوں نے اس حکومت کی نااہلی اور ناکامی اور معیشت کی تباہی اور ان سب چیزوں کی بات کی، انہوں نے غریب کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلنے کی بھی بات کی، لیکن ایک بات جو اس میں سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کروائے جائیں۔ لیکن الیکشن کروانے کے لیے بھی کیونکہ یہ حکومت نظر نہیں آ رہی، اور ان کے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے لیتو لال کا کام کریں گے اور اس کو ٹالیں گے اور ان معاملات کو لٹکائیں گے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ باتیں سب کے سامنے آئی بھی کہ عاصم صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے درمیان خلش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور ان سب چیزوں میں جو ہے اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ نکلا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بخیر و خوبی تمام معاملات کو سر انجام دے دیا۔ اب خان صاحب نے اس کے بعد جو اعلان کیا، وہ اعلان بہت اہم ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، ہم استعفے دے دیں گے۔ اب ان کیسز کے اندر اگر پاکستان کی تمام اسمبلیوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان نشستوں کو ہم جمع کریں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے یا پروویژنل اسمبلیز ہیں، ان کو اگر نشستوں کو اکٹھا کریں تو 859 ٹوٹل سیٹس ہیں جو تمام نشستیں بنتی ہیں نیشنل اسمبلی کی اور پروویژنل اسمبلی کی ملا کر۔ اس کے مقابلے میں اس وقت پی ٹی آئی کو 567 نشستیں حاصل ہیں، 567 یعنی 567 نشستیں تقریباً پی ٹی آئی کے پاس ہیں۔ اگر وہ یہ نشستیں چھوڑ دیتی ہے تو 567 نشستوں کے اوپر یہ 8-9 ماہ پہلے دوبارہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے پڑ جائیں گے، اور میرے خیال میں اگر 500 سے زائد نشستوں کے اوپر الیکشن کروانے کی نوبت آتی ہے تو الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ میجر الیکشن سے پہلے ایک ضمنی الیکشن اس طرح کے ہونے جا رہے ہیں جو میجر الیکشن سے بھی بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر پنجاب کی گیم سب سے اہم ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پی ٹی آئی کے پاس 180 نشستیں حاصل ہیں پنجاب اسمبلی کی، اور کسی بھی لیڈر کو یعنی لیڈر پارٹی کو، لیڈر ان دا ہاؤس پارٹی کو اگر حکومت بنانی ہو، اپنا وزیر اعلیٰ بنانا ہو تو اس کے لیے 186 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ اب 186 نشستوں کی درکاری کے لیے پی ٹی آئی کے پاس اس میں سے 180 نشستیں موجود ہیں، اور کاف لیگ کے 10 جو ممبران ہیں ان کو اگر آپ شامل کریں تو ان کے پاس 190 کی نشستیں حاصل ہیں، اور 190 کی اکثریت ہے ان کے پاس۔
اس کے مقابلے میں اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں، پی ڈی ایم کی تمام باقی جماعتوں کی بات کریں، تو پی ایم ایل این کے پاس موجود ہیں 167. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں 7 نشستیں، یہ کر لیں آپ 174. اور اس کے علاوہ 5 نشستیں جو ہے وہ دوسری آزاد امیدوار ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور نشست ہے جو ان کے ساتھ شامل ہے، یعنی ٹوٹل ان کے پاس بھی 180 سیٹس موجود ہیں. اب پنجاب کی حکومت کے اندر کوئی بھی اگر حکومت بنانا چاہتا ہے اور اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتا ہے تو وہ 186 نشستیں شو کروائے گا، اور 186 نشستیں شو کروانے کا مطلب ہے یا تو قاف لیگ والے حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھ جائیں، جا کے پرویز الہی صاحب ادھر چلے جائیں اپنی 10 نشستیں لے کے، تب پی ڈی ایم جو ہے وہ وہاں پہ پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے. لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل رہتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر کسی صورت بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں گرتی، اور یہ تحریک عدم اعتماد اگر لاتے بھی ہیں تب بھی یہ کامیاب نہیں ہوتے. اب دوسری طرف ان کے پاس صورتحال کیا ہے؟ اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں تو اسپیکر کی ثوابدید ہے، اسپیکر اس کو 3 سے 4 دن کے اندر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لینے کا آرڈر کر سکتا ہے. اب ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے کیونکہ اسپیکر موجود ہیں اور اسپیکر صاحب جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جاتے ہیں، تو جو جتنے بھی اراکین ہیں ان کو وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے، اور ان کی ووٹنگ کاؤنٹ ہوگی، اور ووٹنگ کاؤنٹ ہونے کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ سب کے سامنے ہوگا. کیونکہ اگر پی ٹی آئی ایک دم سے استعفے دے دیتی ہے سب طرف سے تو اس حکومت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. قومی اسمبلی سے تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کی نشستوں پہ تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنے استعفے پیش کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ریزالو کرنے کی بات خان صاحب کر دیتے ہیں تو یہ حکومت کسی طرف نہیں کھڑی ہوتی، اور 567 نشستوں کے اوپر دوبارہ سے الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانا پڑ جائے گا. مونس الہی صاحب کا ایسے موقع پہ بڑا اچھا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. وہ تو آج تک کہتے بھی آ رہے ہیں کہ جی ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہی ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے. تو ان معاملات کے اندر کیونکہ مونس الہی لیڈر بھی ہیں قاف لیگ کے، تو لیڈر ہونے کے ناطے ان لوگوں کو اس کو یہ سبقت حاصل ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ کسی صورت حکومت کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے رہیں گے. اب ان حالات کے اندر اس حکومت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، لیکن اگر الیکشن کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں نیوٹرلز کا نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے، جس کا انڈیا جاتے جاتے باجوہ صاحب نے بھی دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. تو جب نیوٹرل ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ویسے تو ہر الیکشن کے اندر نظر آتا ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو بالکل نیوٹرل رہ کے اس کاموں کو سب کو سر انجام دلواتی ہے اور الیکشن بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں 2/3 اکثریت سے پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور پی ٹی آئی حکومت کسی صورت یہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان تباہی کی طرف جائے. جس طرح پہلے یہ بچانے کی طرف تھے اسی طرح آج بھی یہ بچانے کی طرف ہی لگیں گے اور ملک کو ترقی کی منازل طے کروائیں گے. عوام نے تو یہ ثابت کر دیا، اور خان صاحب نے سب سے بڑا ثابت کیا کہ 4 گولیاں لگنے کے بعد ایک دن پہلے پٹی کھلنے کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے ٹائیگرز اور ٹائیگریسز کے ساتھ موجود تھے. چہرے سے ان کے کرب ظاہر ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تکلیفوں کو بالائے طاق رکھ کے سارا کچھ انہوں نے سر انجام دیا. اب ان معاملات کے اندر اگر آپ دیکھیں، اگر سیٹیں تمام طور پہ وہ تحلیل کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں الیکشن کروانے میں تو الیکشن کمیشن کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر بہتر یہ ہوگا کہ یہ خود سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں الیکشن کو کروائیں اور اس حکومت کو تحلیل کریں اور نئی آنے والی حکومت پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے. امید کرتے ہیں ہمارا آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہمارے چینل سے بہت سی نئی چیزیں ملنے والی ہیں.
اور آپ اپنے منہ سے خود کہیں گے کہ واقعی ڈاڈو مزو آئے. السلام علیکم.